الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ جس کے اندر ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 اس کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا اور بنی اسرائیل کی اس آیت کا ذکر اس خصلت کا اس کے اندر ذکر فرمایا، اس بری عادت کا کہ جو پچھلی آیت کے اندر انہوں نے کی، کہ بجائے اس کے کہ وہ گناہ کی معافی کے اندر جاتے بلکہ انہوں نے الفاظ کو ہی بدل دیا۔ تو اس آیت کا جو تعلق ہے پچھلی آیت کے ساتھ چند طرح کا ہے کہ وہاں رب کائنات کا حکم تھا کہ اے بنی اسرائیلیوں کہ تمہیں جو نہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا نا ان شرطوں کو پورا کرو، ان شرائط کو جو تمہارے کے ساتھ شرائط لگائی گئی ان شرائط کو پورا کرو، کہ توبہ کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے تم بیت المقدس کے دروازے سے جانا۔ مگر انہوں نے بدل دیا اس کلام کو، سجدہ کرنے کی بجائے گھسٹتے ہوئے گئے سرینوں کے بل، اور توبہ کرنے کی بجائے ہنتتن یعنی ہتتن گناہ کی توبہ نہیں کی بلکہ ہنتتن گندم پکارتے ہوئے وہاں داخل ہوئے، یعنی کلام کو اپنی جگہ سے بدل دیا۔ اب اس کے اندر اس کا ربط پچھلی آیات کے ساتھ اس طرح کا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ انہوں نے بدل دیا۔ بدلنا دو طرح کا تھا، ایک تو اصل کو بدل دینا، اصل کو ہی اپنی جگہ سے بدل دینا، اور اسی طرح الفاظ بھی بدلے جنا کا بدل دینا، الفاظ کا بدل دینا۔ یہاں پر دوسرا وصف ان کا بدلنا اس طرح کا ہے کہ الفاظ بدل دیے جائیں، اصل نہیں بلکہ الفاظ بدل دیے جائیں۔ انہوں نے اصل کو تو نہیں بدلا لیکن الفاظ کو بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ تو رب کائنات نے ان کو جو کہا گیا تھا کہ ہتتن کہنا، گناہ کی معافی مانگنا، مگر یہ ہنتتن کہتے ہوئے گئے، کہ رب کائنات نے اس کے اندر فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو بدل دیا ان ظالموں نے اس بات کو، قولا غیر الذی جو ان کو کہی گئی تھی، قیل لہم جب ان سے کہا گیا فَأَنزَلْنَا تو ہم نے ان کے اوپر نازل کیا علی الذین ظلموا، ان ظالموں پر رجزا من السماء آسمان سے گندگی کا عذاب، بما کانوا یفسقون وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ خود ہی نافرمان تھے۔ اب ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، یعنی کہ مذاق کرتے ہوئے تمسخر کرتے ہوئے رب کائنات نے ان کو کہا تھا سجدے کرتے ہوئے جانا، اللہ پاک نے ان دروازوں کو چھوٹا بھی کیا ہے تاکہ یہ سجدہ کر لے، مگر یہ سجدہ انہوں نے پھر نہیں کیا، یہ سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے گئے، یعنی مذاق بنا لیا، اس بات کو مذاق بنا لیا۔ تو یہ بات کو اللہ پاک نے جو مذاق کے اندر بھی آ کے گناہ کیا جائے، اللہ پاک کو وہ گناہ بہت ناپسند ہے، ناپسندیدہ ہے اللہ کے ہاں وہ عمل۔ تو اللہ پاک کو یہ پسند نہیں آیا، ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اس کے اندر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے اوپر ہم نے جب ہم نے تمہیں کہا تھا، یہ اللہ پاک کی شان تھی کہ یہ جھک کے چلے جائیں، دروازے کے چھوٹے کرنے کا مقصد یہ تھا، نیچا کرنے کا مقصد تھا کہ یہ جھک کے چلے جائیں، مگر یہ پھر بھی نہیں جھکے، پھر بھی نہیں جھکے، کیونکہ وادی عتیق کے اندر 40 سال تک رہے تھے، اور وادی عتیق کے اندر 40 سال رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے من سلوا کھایا، اور من سلوا کھا کھا کے اتنے اکتا گئے کہ ہتتن کہنے کی بجائے ہنتتن ہی کہتے گئے کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کے اوپر کیا بھیجا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ، اللہ پاک فرماتے پھر ہم نے ان کے اوپر کیا بھیجا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم نے ان کے اوپر
عذاب بھیجا، اور وہ عذاب کس چیز کا تھا؟ طاعون کا عذاب تھا۔ کچھ کہتے، بعض علماء فرماتے کہ ان کے ہارٹ اٹیک ہوئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ طاعون کا عذاب تھا، اور یہ لوگ کئی جو نا قریباً 24,000 بنی اسرائیلی اس عذاب کے اندر مرے۔ کئی روز تک اس طاعون میں ہی رہے یہ لوگ۔ 70,000 آدمی من السمائی، جس سے من سلوا کی نعمتیں آئیں پہلے، جو نہ ان کو من سلوا ملا تھا، اس سے پہلے 70,000 تو پہلے اس کے اندر مارے جا چکے تھے۔ 70,000 اس کے اندر جب سامری نے بچڑا بنایا پچھلی آیات کے اندر، تو اس کے اندر مارے گئے تھے۔ اب ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اگلی نافرمانی کی، انہوں نے گناہ کی معافی نہیں مانگی، تو گناہ کی معافی نہیں مانگی، تو اب اس کے اندر 24,000 بنی اسرائیلی مارے گئے۔ بنی اسرائیلی مارے گئے۔ اب یہاں پر خلاصہ تفسیر اس کا یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہے، ان کو کہا گیا تھا یہ 40 سال تک وادی طی کے اندر محصور رہے، قید رہے۔ جب وہاں سے نکلے، اللہ پاک نے ان کو قید کے اندر بھی اس لیے رکھا تھا کہ یہ جو خود اپنے گناہ کی وجہ سے قید کے اندر محصور تھے، کہ ان کو کہا گیا تھا قوم مالکہ کے خلاف ملک شام میں جو ہے، جو اریحا کے قریب، وہاں جا کے ان کے خلاف جہاد کریں۔ وہ چھوٹی سی ایک بستی تھی، مگر ان کے قد جو 750 گز لمبے قد تھے، یہ ان سے ڈر گئے اور انہوں نے جہاد نہیں کیا، اور وہ جہاد نہ کرنے کی وجہ سے یہ وادی طی کے اندر محصور رہے۔ وہاں ان کو من سلوا کھانا ملتا تھا، مگر انہوں نے اس کھانے کو کھا کھا کے اتنے اگتا گئے کہ اس گناہ کے اندر اب یہ مبتلا ہو گئے۔ تو ان کو کہا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، مگر یہ سرینوں کے پھل گھسٹتے ہوئے گئے، کہ بار بار ان کو جو اللہ پاک نے دروازہ بھی چھوٹا کہ ان کو ندامت بھی نہیں ہوئی اس بات پر، یہ گھسٹتے ہوئے گئے۔ اس بات سے آج ہمیں اس بات کی معافی مانگنی چاہیے کہ آج کے جو اسکالرز حضرات ہیں، وہ اس سے عبرت پکڑے اس آیت کریمہ سے، کہ جو سود کی حرمت کو برقرار رکھتے ہیں، اور عورتوں کے پردے کو، ان کو بھی اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ عورتوں کا پردہ، عورتیں باہر نکلیں تو حیا کے ساتھ نکلیں، پردے کے ساتھ نکلیں، اپنے آپ کو چھپا کے نکلیں۔ اور زکوٰۃ اور قربانی جو نا اس کے اوپر ان کو عبرت پکڑنی چاہیے آج کے لوگوں کو بھی، کہ اللہ پاک نے زکوٰۃ دینے کا حکم جو دیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، قربانی کرنے کا حکم دیا، قربانی کی ادائیگی، اگر اس ادائیگی کا پوری طرح حق نہیں ادا کیا جائے گا تو پھر بندوں کے اوپر آفات آئیں گی، اور اس آفات کا معاملہ کیا ہوگا کہ رزق تنگ ہوگا۔ بدعمالی کی وجہ سے رزق تنگ ہوتا ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے رزق انسان کا تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے دیکھو کہ چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ انبیاء کرام کی مخالفت سے دنیاوی عذاب آ جاتے، ان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ جیسے ان لوگوں نے جو نہ مذاق اڑایا موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ پاک نے ان کو وادی عتیق کے اندر محصور کر دیا، بنی اسرائیل کو۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ادب ضروری ہے، ادب ضروری ہے، انبیاء، اولیاء، بڑوں کا، مشائخ کا ادب ضروری ہے۔ ادب سب سے پہلا کرینہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیاوی تکلیفیں کفارہ گناہ بن جاتی، یعنی کہ اگر کوئی ایمان والا ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، تو یہ دنیاوی تکلیفیں اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی، اور آخرت کے عذاب سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ، طاعون بنی اسرائیل کے زمانے سے شروع ہوا، پہلے اس میں کبھی بھی کسی کو طاعون کی بیماری نہیں ہوئی تھی، یہ بنی اسرائیل کے زمانے سے شروع ہوا، اور ان کے واسطے سے یہ عذاب آیا تھا۔ تو اس لیے حدیث شریف میں مسلمانوں کے لیے یہ، یعنی کہ کافروں کے لیے یہ وبا ہے، اور مومن کے لیے یہ جو نہ گناہوں کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شہر میں یہ طاعون واقع ہو جائے وہاں سے نہ بھاگو، اور وہاں کے لوگ دوسرے شہروں میں نہ جائیں، وہاں کے لوگ وہاں، کیونکہ وبا ہے، جو وبا پر اپنی رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا۔ اور اگر کوئی اس طاعون کی مومن کے لیے یہ اللہ پاک نے انعام رکھا ہے کہ مومن وہ کیا کرتا ہے کہ اگر اسے انعام ملتا ہے، اور انعام کیا ملتا ہے کہ اگر طاعون کے عذاب کے اندر مر گیا تو وہ شہادت کی موت پائے گا۔ مومن کے لیے یہ بیماری بھی
جو نا اس کا اندر بھی درجات رکھ دیے گئے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو تعاون ہے مسلمانوں کو، اس کے اندر شہادت کا درجہ، جو کوئی تعاون کی بیماری میں مر جائے وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے، کیونکہ شہادت کے بھی مختلف درجات ہیں، جیسے جو پانی میں ڈوب کے مر جائے، جل کر مر جائے، سفر میں مر جائے، اور دب کے مر جائے، پیٹ کی بیماری میں مر جائے، تعاون سے مرے، زچہ یعنی کہ عورت مدت نفاس میں جو مرے، اور جو جمعہ کی رات میں مرے، اور ذات الجم کی بیماری میں جو مرے، طالب علمی کے زمانے میں جو مرے، اور جو سل یا مرگی کی بیماری میں، بخار کے مرض میں مرے، تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے، اور جو کسی درندے کو کے کاٹنے سے مر جائے، یا زہریلا جانور اس کو کاٹ جائے، اس سے مر جائے، اذان دینے والا، سچا تاجر، حلال کی روزی کما کے کھلانے والا، اور دریا میں سفر کرنے والا، تو یہ سارے اگر اس صورتحال کے اندر مر جائیں تو اللہ پاک نے ان کے لیے اجر رکھا ہے، شہادت کا اجر رکھا ہے۔ تو اس لیے جو بندے کو ہر وقت اس کی موت کی جو نا شہادت کی موت کی دعا مانگنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کی موت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو جو روزانہ اہل اللہ فرماتے کہ جو روزانہ 25 بار یہ دعا پڑھ لے، اللہم بارک لی فی الموت فی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت فی ما بعد الموت، اللہم بارک لی، میں نے اسی لیے 3 مرتبہ یہ ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آسانی ہو جائے جو نا یاد کرنے والوں کے لیے، اللہم بارک لی فی الموت فی ما بعد الموت۔ جو شخص اس کو زیادہ سے زیادہ 25 مرتبہ پڑھے گا، اہل اللہ فرماتے کہ اللہ پاک اس کو شہادت والی موت عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص نماز چاشت اور ہر مہینے میں 3 روزوں کا پابند ہو، اہل اللہ فرماتے کہ 3 روزے یعنی ایام بیض کے روزے رکھنے والا ہے، اور عشاء کی نماز کی وتر کی پابندی کرنے والا ہے، جو روزانہ 100 بار درود شریف پڑھنے والا ہے، تو وہ شہادت کی اگر تمنا کرے گا، سچا تاجر بھی، اور جو روزانہ ذکر اذکار کرنے والا ہے، ذکر اذکار کرنے والا، درود شریف پڑھنے والا، استغفار پڑھنے والا، اور جو روزانہ 3 بار اعوذ باللہ پڑھ کر سورہ حشر کی آخری آیتیں لا یستوی سے لے کر آخر تک جو پڑھ لے، اللہ پاک اس کو وبائی امراض سے محفوظ رکھیں گے۔ اور لیکن اگر تکلیف اس وبائی مرض کے اندر مسلمان اس کی نا فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ پاک شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جس جگہ پر یہ تعاون آ جائے اس جگہ سے نہ بھاگا جائے، بلکہ اس جگہ سے اسی جگہ پہ رہا جائے، نہ دوسرے علاقے کے لوگ اس جگہ پہ جائیں، نہ یہاں کے علاقے کے لوگ ادھر جائیں۔ اور 5واں فائدہ ہے کہ موت سے کوئی بھی تدبیر نہیں کی جا سکتی۔ ایک حقائق ہے کہ جالینوس جو نہ نہ اس نے اپنے دوستوں کو موت کے وقت نہ 2 گولیاں دی۔ اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو ان 2 گولیوں کو اس طرح استعمال کرنا۔ کہا کہ ایک کو لوہے کے اوپر رکھ دینا اور دوسروں کو پانی کے اندر ڈال دینا۔ انہوں نے جو لوہے کے اوپر رکھی اس سے لوہا پگھل گیا، ایک گولی جو لوہے کے اوپر رکھی وہ پگھل گیا، اور دوسری پانی کے اندر ڈالی تو وہ پانی سرد پڑ گیا، یعنی پانی جم گیا، پانی جم گیا۔ تو حکما نے اس سے یہ کر دکھایا کہ دیکھو، جو پانی کو پگھلانے کی طاقت رکھتا تھا، پانی کو جمانے کی اور لوہے کو پگھلانے کی طاقت رکھتا تھا، وہ خود موت سے نہیں بچ سکا۔ یعنی کہ موت ہر بندے کو آنی ہے، ہر بندے کو آنی ہے، اور یہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو حکیم جس بیماری کے علاج میں زیادہ ماہر ہو وہ خود اسی جو نا بیماری کے اندر مبتلا ہو کے مرتا ہے۔ یعنی ارسطو جو سل کی بیماری کا سے مرا، یعنی کہ وہ علاج سل کی بیماری کا کرتا تھا، اسی کے اندر اس کی موت ہوئی۔ بکرات فالج سے، کیونکہ فالج کا علاج کرتا تھا، اسی کے اندر اس کی موت ہوئی۔ افلاطون برسام اور کی بیماری کا علاج کرتا تھا، اس کی موت بھی اسی کے اندر ہوئی۔ اور جالینوس پیٹ کی بیماری سے مرے، یعنی کہ وہ جس چیز کا علاج کرتے تھے اللہ پاک نے اسی موت کے اندر مارا، کہ کہا کہ موت آنی ہے جو بھی ہے،
موت تجھے لازمی آئے گی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ وبا کے زمانے میں سورۃ دخان شریف کی بلند آواز سے جو نا اس کی تلاوت کی جائے، جہاں تک اس کی آواز جائے گی وہاں تک وبا بھاگتی ہے، وبا بھاگتی ہے اسے۔ اور چھٹا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہوا کہ رب کائنات کا فرمان کو بدلنا عذاب کا باعث ہے۔ جس طرح انہوں نے عذاب فرمان کو بدلا تو ان کے اوپر عذاب آیا۔ اب یہ طاعون کیا چیز ہے؟ یہ وبائے خبیث ہے، جنات کے اثر سے یہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو طاعون کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ تان سے بنا ہے، جس کے معنی ہے نیزہ مارنا۔ تو طاعونی بیمار کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میرے کوئی برچھیاں مار رہا ہے، یعنی جو نا عذاب کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے اوپر کوئی برچھیاں مار رہا ہے، کوئی چیز مار رہا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ طاعون تان سے بنا ہے، کہ کوئی جیسے نیزہ مارنا، نیزہ مارنا۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ کافر کے لیے عذاب ہے اور مومن کے لیے یہ شفا ہے، مومن کے لیے شفا ہے۔ تو اس لیے جو کہا جاتا ہے جو زیادہ ذکر اذکار کرنے والا ہو، اللہ پاک ان کو وبائی امراض سے جو نہ نجات دے دیتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں وبائی امراض سے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیں ہمیں کتنے فائدے ملے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم و عمل دونوں نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔